Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suppose I buy foreign currency and exchange it later at a higher rate for profit, is it permissible? A similar question is asked by Abdul Rahman. He's from Pakistan. Is Forex trading halal or haram in Islam? A similar question is again asked. Assalamu alaikum. I am Sayyid Aftab, an accountant from Riyadh, Saudi Arabia. Sir, I hope you're doing great. Yes, alhamdulillah. My question is regarding Forex trading online. Sir, is it halal or haram to trade in Forex, that is Euro, US dollars, Japanese yen, Canadian dollar, etc., through online broker? If a broker claims he is offering Islamic account, sir, I love you for Allah, thank you. I love you too. The basic question is Forex trading permitted? Is buying foreign currency and then selling it for a higher price permitted? Is Forex trading in foreign currency like USD, US dollars, in sterling pounds, in Japanese yen, is it permissible? Can you do Forex trading online through a broker, etc.? As far as Forex trading is concerned, as far as buying foreign currency and selling it, if you do not break any rules of the Sharia, if you follow all the rules of the Sharia and you're within the rules of Sharia as far as trading is concerned, it is permissible. For example, if a person goes and buys a foreign currency, if you exchange your dollar and buy sterling pounds, and later on, after a few weeks or a few months, the sterling pound goes higher, and you sell that sterling pound back and get a bigger amount of dollars than what you purchased for, it is permitted, as long as it is done on the spot with your own money. But when you do Forex trading on a larger scale with different things involved, there are many haram things involved in it. Directly buying from the exchange, keeping with you, then selling, as long as it is your money and no other thing, haram thing is involved, it's permissible. But normally what happens in Forex trading when you do on a higher level, there are many associated haram things involved. For example, you may book for buying and then you may delay. You pay some money and delay the deal. This is haram. And you pay some money, that's called as riba. You may trade in margin. So you pay only 10% and the balance somebody else pays, and then you share the profit with it. A beloved Prophet said that if you give loan to someone, you cannot involve profit in it. Or if you take loan from someone, you cannot give him profit. So this becomes haram, this becomes riba. So many things associated with Forex trading, especially when you do on a large scale. There may be futures, which is haram. There may be options, which is haram. So as long as no haram things are involved, it is permitted. But many a times, most of the time, when it's done on large scale, there is borrowing with riba, there is futures, there is options. So these involve haram elements which make it haram. For example, insurance per se is not haram. But the conventional insurance is haram because it involves interest, it involves gambling, it involves things which are not sure. So if it doesn't involve gambling, doesn't involve riba, doesn't involve unsurety, if it's takaful, it's permissible. The insurance per se is not haram. Similarly, trading, buying and selling foreign currency per se is not haram. But because associated things are there, even in online, one important factor is that if you buy, see it is an on-the-spot transaction. So if you buy on the spot and exchange with the hand, it's permissible. If you are doing online, see to it you get the currency with you on the spot. If there is a delay and if it's later on, futures involved, then it becomes haram. If you take a loan and do margin trading, it becomes haram. If there are futures, if there are options, it becomes haram. But generally, trading in foreign currency and making a profit on the spot, if it's your own money without involving haram activities, it's permissible. Stay away from the haram activities, it's fine. Hope that answers the question. खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़ॉरेन करेंसी होती क्या है।
فارن کرنسی یہ ہوتی ہے کہ ایک مثال کے طور پر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر پاکستان میں جو پیسوں کا نظام چلتا ہے اس کو روپیہ بولتے ہیں. 1000 روپیہ، 5000 روپیہ اور 100 روپیہ، پاکستان میں یہ پیسے جو ہے نا یہ چلتے ہیں. اسی طرح اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر ڈالر جو ہے تو اس میں معاہدے ہوتے ہیں، ڈالرز میں جو ہے نا کا ایکسچینج ہوتے ہیں اور ڈالر وغیرہ میں جو ہے نا سب کچھ ہوتے رہتے. اسی طرح اگر آپ چائنا دیکھیں تو چائنا میں ین ہوتا ہے، چائنا کی اپنی کرنسی ہے. سعودی عرب میں ریال ہوتا ہے، دبئی میں جو ہے نا وہ دراہم وغیرہ ہوتے ہیں. تو فارن کرنسی ان دوسرے ممالک کی روپیے جو ہوتے ہیں، ان کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا آپ فارن کرنسی کہتے ہیں. تو یہ اس طرح کاروبار ہوتا ہے جس طرح آپ سراپا بازار میں دیکھ سکتے ہیں. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کی، ایئرپورٹ سے لوگ جو آتے ہیں پشاور یا دوسرے ممالک سے آتے ہیں تو وہ پھر یہاں پر کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں اور ان میں کچھ مناسب سی رقم وہ لے لیتے ہیں، باقی آپ کو جو ہے نا وہ ریٹرن کروا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک سمپل سا فارمولہ یہ آپ یاد رکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بتا دیا اور میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر ان پیسوں کے لین دین میں اگر سود کا کنیکشن ہوا، سود کا معاملہ اگر اس میں آئے اور سود کے ساتھ اس کا جو ہے نا مشابہت آتا ہو تو پھر یہ آپ کے لیے بالکل بھی ناجائز ہے. یہ آپ کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ سود بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود کو آپ نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم لوگ سود کرتے ہو یا سود پر پیسے وغیرہ دیتے ہو یا لیتے ہو تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ کوئی بھی جنگ وغیرہ وہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی ہمت کرے گا کہ ان سے جنگ کرے. تو اگر ان لین دین کرنسی ایکسچینج وغیرہ میں اگر سود کا معاملہ ہو، سود کا کنیکشن ہو تو پھر یہ آپ کے لیے بالکل بھی ناجائز ہے. اسی طرح جو فاریکس ٹریڈنگ ہے جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، جو انویریکس ٹریڈنگ ہے اور فاریکس ٹریڈنگ ہے، اوکٹا ایف ایکس ہے، بٹ کوائن ہے، جتنے بھی کرنسی وغیرہ ہے ان میں بھی یہی قاعدہ ہے. اگر ان میں سود ہو، ان میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ جوا ہے، جوئے کی کوئی قسم بنتی ہے یا اس میں کوئی سود وغیرہ ہو تو یہ چیزیں بالکل بھی ناجائز ہے اور بالکل حرام ہے. جوئے سے اللہ تعالیٰ نے بالکل انسان کو منع فرمایا، مسلمان کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. میسر جو ہے نا عربی میں جوئے کو بولتے ہیں. جوئے کا مطلب یہی ہے جس میں آپ کو فائدہ نقصان آپ کو معلوم نہ ہو، آپ کو اس کو کوئی حد معلوم نہ ہو، اس میں آپ کو جو ہے نا نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس لیے آپ یہ بالکل بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس میں سے تجارت کر سکتے ہو. اسی طرح ہر وہ چیز، ہر وہ کرنسیز جو کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اتنی ہے اور کوئی دوسرا آپ سے زیادہ مانگ رہا ہے یا آپ سے کنیکشن کاٹنے کی بات کر رہے ہو تو یہ پھر آپ کے لیے ناجائز ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.